السلام علیکم. ہیلو فرینڈس. آپ لوگوں نے کبھی نوٹس کیا ہے؟ میں نے کیا ہے. اکثر کبھی کبھی کچھ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے پیچھے سے وضو بنا کے آتے ہیں اور نماز ادا کر کے ذکر و وظائف کر کے بھی نکل جاتے ہیں، اور پہلے والا بندہ بھی نماز میں ہی ہوتا ہے جبکہ دونوں کی نماز سیم ہے. ایک ہی نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی رب کی عبادت ہے، لیکن اتنا فرق کیوں؟ ایک بندہ نماز ابھی قائم ہے، اس کی نماز چل رہی ہے، اور دوسرا بندہ پیچھے سے وضو بنا کے آ کے نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے. تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم جو نماز کے اندر عربک پڑھتے ہیں وہ اتنی جلد بازی میں پڑھتے ہیں کہ ان کے مخارج بھی غائب کر دیتے ہیں، جبکہ مخرج سے پڑھنا بہت ضروری ہے. مخرج اگر نہیں ہے تو ویسا کہ جس کو آتا ہی نہیں ہے کوشش کرنے پر بھی، تو وہ رب ہمارا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ اور بات ہے. لیکن اپنی کوشش ضروری ہے. فار ایگزامپل، اگر ہم نے سب سے پہلی بات تو رکوع اور سجود میں ہی جائے. رکوع میں کچھ لوگ سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. اب کیا پڑھ رہے ہیں وہ سوچو بندہ. سبحان ربی العظیم کو ب اور ہا کو الگ کرنے کے بجائے ملا ڈالتے ہیں. سبحان اللہ بھ. اور یہ بھ جو ہے وہ اردو میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے، ہندی مراٹھی دونوں میں ہے، بٹ ناٹ ان عربک. عربک میں ب اور ہا الگ ہے. تو سبحان ربی العظیم نہیں ہے، سبحان ربی العظیم ہے. ابھی رکوع میں یہ ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے، حمزہ بھی ہے اور عین بھی ہے. اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ، عین. حمزہ اور عین کو ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے. امتیاز اگر دونوں میں نہ کیا جائے تو اعلیٰ غلط جا رہا ہے. ہاں، نہیں معلوم ہونے کی صورت میں الگ بات ہے، لیکن آپ کو کوشش کرنی ہے صحیح مخارج کی ادائیگی کے لیے. ابھی جب ہم قرات کرتے ہیں، رکعت میں جب ہم قرات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو لے لیں. ثنا ہو گیا، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ میں پر آتے ہیں. اب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت لو، الحمد للہ رب العالمین. کتنی جلدی پڑھ لیے نا، الحمد للہ رب العالمین. اب الحمد اور الحمد دونوں میں فرق ہے. الحمد یعنی بے جان چیز سے، اور الحمد تعریف. تو اگر ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تو تمام بے جان چیزیں اللہ کے لیے، اور الحمد للہ رب العالمین تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ہاؤ مچ ڈفرینس از دیر. سو ایٹ لیسٹ جس کو ان سے گزارش ہے، آج کل تو سارے ہی بچے مخرج سے پڑھتے ہیں، لیکن جو پہلے کے لوگ تھے جب مخرج پر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا تھا، تو جن کا سادہ قرآن شریف ہوا ہے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ ایٹ لیسٹ قرآن شریف میں پڑھی جانے والی عربی آپ عربی کا مخرج سیکھیں اور معنی بھی سیکھیں. تو جب پڑھتے ہیں تو توجہ بن جاتی ہے اور اس نماز میں روح پڑ جاتی ہے. اور مخرج مائی فرینڈس اتنا ضروری ہے کہ اگر ہمارے جیسے سین اور صاد میں فرق نہ کیا جائے، اور تا اور تو میں فرق نہ کیا جائے، کاف اور قاف میں فرق نہ کیا جائے. ایسے کئی لیٹرز ہیں جو ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان میں فرق اگر نہ کیا جائے تو بہت زبردست معنی میں فرق ہوتا ہے. جیسے اذا جاء نصر اللہ، یہاں پر صاد ہے، اور صاد کی جگہ ہم نے سین لگا دی. اذا جاء نصر اللہ، نصر کے معنی ہے مدد، یعنی جب آپ پہنچی اللہ کی مدد. اور نصر جو سین سے آتا ہے، اس کے معنی گدھ. اس کے معنی یہاں کیا ہو جائیں گے اگر ہم نے اذا جاء نصر اللہ پڑھتے ہیں؟ تو جب آپ پہنچے اللہ کی گدھ. ہاؤ مچ کتنا فرق آ رہا معنوں میں. اسی طرح سے قلب یعنی دل، قلبن دل، قلب کتا. قل کہہ دو، کل کھا لو. ایسے بہت سے معنی ہیں جو ہمارے صرف مخرج کے تھوڑے سے چینج کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں. تو
جن کے مخرج سے نہیں ہوئے ہیں قرآن شریف، وہ پورا قرآن شریف مخرج سے سیکھیں۔ علم کسی بھی عمر میں سیکھا جائے بہت بہتر ہے، اگر اتنا نہ ہو سکے تو ایٹ لیسٹ نماز میں پڑھی جانے والی چیز عربک وہ مخرج سے اور معنی سے سیکھ لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔